براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ میں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھنے والوں میں سے کوئی مجھے بتائے کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں، تاکہ میں شروع کر سکوں۔ بتائیے مجھے آواز آ رہی ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں بتائیے پلیز، کوئی بتائیے کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ آپ کمنٹ کر کے بتائیے تاکہ میں شروع کر سکوں۔ چلیں جی، آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیکہ رسول الکریم ابی القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے کل آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم فیس بک لائیو کے ذریعے بات کریں گے کسی ایک ٹاپک پر، اور آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کل ہی بتا دیا تھا، ہمارا ٹاپک ہے کہ نماز کیوں ضروری ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو جو سن رہے ہیں اس وقت، بہن بھائی، ان سب کو السلام علیکم۔ اور میں اپنی بات کا آغاز کروں گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، صبر و نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ایمان لانے والوں کو، یعنی پہلا اسٹیپ جو ہمارا ہے وہ ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اگلا جو اسٹیپ ہے ہمارا وہ ہے نماز پڑھنا، صبر اور نماز، اور نماز سے مدد حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا، قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، کافی ساری جگہوں پہ نماز کا حکم آیا ہے، تو لیکن یہ آیت ایسی ہے کہ جس میں نماز کو ایک علیحدہ طریقے سے پیش کیا گیا کہ نماز سے مدد لو، یعنی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ نماز مشکل کشا ہے۔ اچھا جی، ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ آواز بہت کم آ رہی ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آواز آپ سب سننے والوں تک آئے، بتاتے رہیے گا کہ صحیح آ رہی ہے یا نہیں۔ اور ایک بات اور کہ آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کمنٹ میں اپنے مرحومین کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، ہم اس ویڈیو کے آخر میں ان سب کے لیے دعائے مغفرت ہوگی اور سورہ فاتحہ اجتماعی طور پر ہم سب پڑھیں گے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ نماز پڑھنا تو دیکھیے ہم میں سے سب کو پتہ ہے، اور ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، تو ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ ہم پہ واجب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے ایک الگ پہلو سے روشناس کروانا چاہ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز
پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنی، نماز مشکل کشا بھی ہے، نماز سے مدد لو اور صبر سے مدد لو. یعنی زندگی کی سفر میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمیں مددگار کہاں ضرورت ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی مدد کرنے والا تب چاہیے ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس مشکل میں ہماری مدد کریں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مشکل کشا ہے، نماز مدد کرے. اس دنیا میں جینے کے لیے صرف جینا ہی تو کافی نہیں ہے، زندگی کو بہتر بنانا ہے، ایک اچھے طریقے سے جینا ہے. اخلاقی طور پر بھی انسان بہترین زندگی چاہتا ہے، مالی طور پر بھی بہترین زندگی چاہتا ہے. ہر طریقے سے انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے، اس دنیا میں گزرنے والی زندگی بہترین ہو، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں کوئی کمی ہو. آپ دیکھیے اپنے ارد گرد کے کسی انسان کی زندگی میں اگر کوئی کمی ہے، فار ایگزامپل اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کا رزق کم ہے، یا کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے، تو بڑا معاشرے میں اس کو بیچارہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ انسان بڑا پریشان اور اس طرح زندگی گزارتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. انسان یہ چاہتا ہے، انسان کیونکہ بہت کچھ زیادہ چاہنے والا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بھی اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے، جبھی تو اس نے انسانوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ایک دین اتارا، ایک کتاب اتاری، اور سب سے بہترین چیز جو اس نے انسانوں کے لیے اتاری، جو اس نے انسان پر سب سے بڑا احسان کیا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور آل محمد کو اس دنیا میں بھیجا. تو اس سے بڑا احسان اللہ کا کوئی ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ نے ان ہستیوں کو، کہ جو عرشی ہستیاں ہیں، ان کو فرش پر بھیجا. کس لیے؟ انسان کے لیے. وہ انسان پر اتنا مہربان ہے اور انسان کی زندگی کو اتنا بہترین دیکھنا چاہتا. اور محمد رسول اللہ تحفہ لائے ہمارے لیے، جس طرح وہ بہت کچھ لائے، اسی طرح وہ ہمارے لیے نماز کا تحفہ لائے. تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہترین ہو. ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا. لیکن وہ زندگی بہترین بنے گی کیسے؟ کچھ سماجی چیزیں، کچھ سماجی ذمہ داریاں نبھانے سے، کچھ مادی ذمہ داریاں نبھانے سے، کچھ دنیاوی کام کرنے سے. لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کچھ روحانی کام کرنے سے زندگی بہتر بنے گی؟ کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اللہ سے رشتہ جوڑے بغیر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر نہیں بنا سکتے. کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں اور ہر معاملے میں ایک نہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب انسان جہاں بے بس ہوتا ہے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ، خدا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جہاں انسان کی بے بسی ہے اس سے آگے خدا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان آگے بے بس ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اچھا سے اچھا علاج کرواتے ہیں، لیکن انسان علاج کرانے پر قادر ہے، شفا دینے پر قادر نہیں ہے. شفا اللہ نے دینی. یہاں جب انسان کی بے بسی آتی ہے تو یہاں سے آگے اللہ شروع ہوتا ہے. تو انسان کو اس طریقے سے اللہ کو پہچاننے کی شدید ضرورت ہے. ہر بے بسی کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اسی لیے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اور جہاں بے بسی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات شروع ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا آغاز انسان کے لیے ہوتا ہے. تو تب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اسی لیے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. یعنی جب سب کچھ کر لو اور پھر بھی کام نہ بنے تو پھر ہتھیار اٹھا لو. انسان ہتھیار کب اٹھاتا ہے؟ جب وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیتا ہے اور کام نہیں بنتا، تو پھر اسے مجبوراً ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے. تو دعا بھی ایسی ہی چیز ہے. دعا پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، کیونکہ دعا کے بارے میں بھی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے ہاں ہیں کہ دعا کو کچھ اور سمجھا گیا جبکہ دعا کچھ اور ہے. دعا ایک وجود ہے.
بہرحال ہم آج نماز پہ بات کریں تو وہ جو جہاں بے بسی شروع ہوتی ہے کہ جہاں انسان کچھ نہیں کر پاتا وہاں وہ اللہ سے مدد چاہتا ہے، اور جب اللہ سے مدد چاہتا ہے تو کون سا ایسا ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے اور اللہ سے مدد لے سکیں گے؟ تو دیکھیے نا، یہاں پھر نماز بیچ میں آتی ہے، نماز کا قدم ہوتا ہے، جو طریقہ ہمیں محمد وآل محمد نے بتایا کہ ہم اللہ سے رابطہ کیسے رکھ سکتے ہیں، ہمارا اللہ سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارا اللہ سے رابطے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ ہے نماز۔ اور اگر اس طریقے سے آپ سمجھیں نماز کو، تب آپ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز سے مدد لو اے ایمان والو۔ یعنی دیکھیے، جو صاحب ایمان ہوگا وہی نماز پڑھے گا نا، کوئی غیر مسلم جو ایمان نہیں لایا وہ تو نماز نہیں پڑھے گا۔ تو ایمان لانا پہلا اسٹیپ ہے، اس لیے یہاں اے ایمان والو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اچھا، اب بڑا یہ خوبصورت ایک نقطہ یہاں ہے نماز کے بارے میں کہ بے بسی کے انتہا پہ اللہ یاد آتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی، امام کا فرمان، اور مولا کا فرمان یہ بھی کہ دعا جو ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کب اٹھایا جاتا ہے؟ جب ہم ہر طریقے سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک یہ بھی غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیے ہر چیز کو بڑا مشکل طریقے سے ہم تک پہنچایا گیا۔ اچھا، اب میں یہاں اگر کہہ رہی ہوں آپ سے کہ نماز سے مدد لیں تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور آج کل اعتراضات کچھ زیادہ ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہی بیچ میں، ہمارے اپنے ہی لوگ وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر رزق چاہیے تو بس پھر کام کاج چھوڑ دیں اور نماز پڑھیں، تو کیا اللہ اوپر سے پھینکے گا؟ دیکھیے، نماز آپ کے لیے مددگار ہوگی اس آیت کی روشنی میں۔ نماز آپ کے اندر وہ قوت اور وہ حوصلہ پیدا کرے گی جو آپ کو بہتر سے بہترین رزق حلال کمانے کی قوت دے گا۔ نماز آپ کے رزق میں اضافہ کرتی ہے، بے شک کرتی ہے، اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے، کیونکہ اللہ نے مدد لینے کو کہا ہے تو زندگی کے ہر معاملے میں نماز ہماری مدد کرے گی۔ اور ایک اور غلط فہمی، اب ایک غلط فہمی یہ ہو گئی کہ لوگ آج کل نماز پڑھنے والوں پر طنز کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، بس پھر نمازیں ہی پڑھتے رہو، جائے نماز پر بیٹھے رہو اور دنیا کا کوئی کام نہ کرو، کیونکہ دنیا میں تو آج کل اتنا سب کچھ، یعنی اتنی بزی لائف ہے کہ آپ جو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 5 وقت نماز پڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ عذر تراشے جاتے ہیں، جبکہ اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اگر اس نے 5 وقت کی نماز رکھی ہے تو وہ بھی جانتا تھا کہ آگے آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ لیکن خیر، ایک یہ اعتراض ہوتا ہے، اور دوسرا اعتراض جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور اعتراض تو نہیں، یہ غلط فہمی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ نماز جو ہے وہ آخرت کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم اپنی اس پلیٹ فارم سے کوشش کریں گے کہ چیزوں کے معاملے میں، احکام کے معاملے میں جو کچھ غلط فہمیاں ہیں جنہوں نے ہمیں ان احکامات سے دور کر دیا ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اب نماز کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ صرف آخرت کے لیے، تو اکثریت نماز اس لیے نہیں پڑھتی کہ بھائی جب مریں گے تب دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور کچھ انسان کی فطرت بھی ایسی ہے، آپ دیکھیے کہ بچے کو پورا سال ٹیچر کہتا رہتا ہے کہ بھئی امتحان کی تیاری کرو، امتحان کی تیاری کرو، لیکن بچوں میں سے اکثریت جو ہے وہ آخری رات ہی پیپر کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ انسان سہل پسند ہے، سست واقعہ ہوا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھا کر لیں گے۔ نماز کے معاملے میں بھی اگر نماز کو آخرت پر رکھ کر صرف آخرت تک محدود کر دیا جائے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ مرنے کے بعد ملے گا، یہ ایک غلط فہمی ایسی ہمارے سننے والوں میں اور ہمارے دین کو فالو کرنے والوں میں پیدا ہو گئی ہے، انفارچونیٹلی جان کے پیدا کی گئی ہے یا پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز اسی لیے پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز ہمیں مرنے کے بعد جو ہے اجر و ثواب اللہ کی طرف سے دلوائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور اس ایک چیز نے اکثریت کو نماز سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے اکثریت کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آخری عمر میں نماز پڑھیں، کیونکہ مرنے سے پہلے نماز پڑھ لیا کریں گے، اور کچھ ہو بھی، ماحول بھی ایسا بن گیا ہے کہ لوگ
नमाज पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 40 साल से ऊपर या 45 साल से ऊपर जाके फिर कहते हैं कि भाई अब नमाज वमाज अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, जबकि ये गलत फहमी है कि नमाज सिर्फ आखिरत में काम आएगी। देखिए, नमाज इंसान पर, मुसलमान पर, मोमिन पर इसी दुनिया में वाजिब की गई है, तो उसका फ़ायदा भी इसी दुनिया में है। अगर इस दुनिया में फ़ायदा ना होता तो इस दुनिया में पढ़ाई ना जाती। इसी दुनिया में दिन में 5 बार आप पर वाजिब कर दिया गया कि आप छोड़ नहीं सकते, वाजिबात में रख दी गई है नमाज और उसे छोड़ा नहीं जा सकता। इतनी सख्ती की गई है नमाज के लिए, और अगर आप छोड़ेंगे आपको कज़ा करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी नमाज़ें कज़ा नहीं करेंगे, आप पर वो नमाज का फ़र्ज़ पढ़ना वाजिब रहेगा, आप पर उसी तरह वो कर्ज़ रहेगी। सोचने की बात यह है कि जिस चीज़ ने हमें आखिरत में, सिर्फ आखिरत के लिए जो चीज़ थी, तो उसे इस दुनिया में इतनी सख्ती से नाफिज करने की ज़रूरत क्या थी? और वो भी 5 वक्त, दिन में एक वक्त नहीं, हफ्ते में एक वक्त नहीं, महीने में एक वक्त नहीं, दिन में 5 वक्त। तो सोचने की ज़रूरत ये है कि यकीनन फिर उसका हमारी इस चलने वाली ज़िंदगी से, जो हम दुनियावी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं, उसका कोई ना कोई बेनिफिट इस ज़िंदगी से ज़रूर जुड़ा हुआ, कि दिन में 5 बार हमें नमाज का हुक्म दिया गया। देखने की ज़रूरत है नमाज को इस पहलू से कि खुदारा लोगों को, अपने इस्लाम के फॉलोअर्स जो हैं उनको ये समझाने की ज़रूरत है, जो कि नहीं समझाया जा रहा, कि नमाज इसी दुनिया में फ़ायदे के लिए है। आखिरत में वो अजर सवाब दिलवाएगी, लेकिन वो इस नमाज पढ़ने का अजर सवाब आखिरत में नहीं मिलेगा इंसान को। अल्लाह के हुक्म को मान कर नमाज पढ़ी हमने, क्योंकि हम अल्लाह के हुक्म को मानते रहे, इसका सवाब हमें उस जहान में मिलेगा। नमाज अपने आप में जो फ़ायदे रखती है वो इसी जहान के लिए है। उस जहान में तो हमें अल्लाह का कहना मानने का सवाब मिलेगा कि हमने वैसी ज़िंदगी गुजारी जैसे अल्लाह चाहता है कि हम इस दुनिया में गुजारें। लेकिन नमाज आपको यहाँ एक बेहतरीन इंसान बनाएगी, नमाज इंसान को यहाँ फ़ायदे दिलवाएगी, जब भी तो यहाँ के लिए नाफिज की गई, जब भी तो यहाँ के लिए वाजिब की गई। नमाज इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए अल्लाह ने हम पर वाजिब की। अब अगर नमाज को आप इस एंगल से देखें, तो ये लोग जो इतने सारे हमारे इर्द गिर्द परेशान हैं, रिस्क की तंगी है भाई, बहुत परेशान है, रिस्क की कमी है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज इसी दुनिया में रिस्क दिलवाने के लिए। इखलाकी परेशानियां हैं चारों तरफ, लोग परेशान हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा है, लोगों को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, फितना फसाद ज़्यादा हो रहे हैं, हसद ज़्यादा हो रहा है, बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। नमाज इसी दुनिया में, जब कोई शख्स नमाज कायम करेगा, वो इसी दुनिया में रहते हुए उसे बीमारियों से शिफा अता करेगी, रिस्क में इजाफ़ा करेगी, दिलों में नरमी पैदा करेगी, इखलाक में बेहतरी लाएगी। नमाज आपको साहिब औलाद बनाएगी, नमाज आपके अंदर ज़र्फ़ पैदा करेगी, नमाज आपको हम्बल बनाएगी, नमाज झूठ से बचाएगी, नमाज बेईमानी से बचाएगी। जब आप दिन में 5 वक्त अल्लाह से मुलाकात करेंगे और अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और बावुज़ू रहेंगे, तो ख़ुद ब खुद शैतान आपसे दूर रहेगा। इंशाल्लाह हम अपने अगले किसी टॉपिक में किसी दिन ये ज़रूर बात करेंगे कि शैतान इंसान से क्या चाहता है, और शैतान और इंसान की दुश्मनी क्या है, और इस दुश्मनी से बचा कैसे जा सकता है। ये हम ज़रूर बात करेंगे। अभी बात बीच में आ गई, तो यानी दुनिया में ही शैतान आप पर मुसल्लत है इंसानों को बहकाने के लिए, तो दुनिया में ही हमें उससे बचने का हथियार चाहिए, और नमाज वो हथियार है। हम दुनिया में, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है कि मैंने नहीं पैदा किया जिन्हों और इंसानों सिर्फ अपनी इबादत के लिए। हम दुनिया में एक तीसरी गलत फहमी बड़ी, जो अपने सुनने वालों को मैं चाहती हूँ कि दूर हो, और आप इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चले और वो नमाज को इस एंगल से देखें कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम नमाज पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, दुनियावी काम करने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन हमारा तरीका ये क्यों हो गया है कि हम अपने दुनियावी कामों को अहमियत देते हैं और फिर उनमें से निकल के थोड़ा सा टाइम निकाल के नमाज की तरफ जाते हैं। नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ करने का मतलब ये है कि सुबह नमाज,
ظہر عصر مغرب عشاء نماز، اور اس کے بعد عشاء کے بعد صبح تک نماز نہیں واجب کی گئی، کیونکہ اللہ نے آرام کرنے کا وقت انسان کو دیا، لیکن صبح سے فجر سے عشاء تک نماز واجب کی۔ اگر نماز کو اس نظر سے دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے قرآن کی وہ آیت کہ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ اولیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دنیاوی کاموں میں سے نماز کے لیے وقت نہ نکالیں، اپنے نماز کے گیپ میں جلدی جلدی دنیاوی کام نپٹائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس نظر سے دیکھیں نماز کو کہ میں نے میرا دن ہوا ہی اسی لیے ہے کیونکہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اللہ نے اس لیے مجھے زندگی کا ایک اور دن عطا کیا کیونکہ میں نے صبح کی نماز پڑھنی ہے، اور ظہر تک کیونکہ میرے پاس وقفہ ہے تو چلو میں اس وقفے میں اپنے دنیاوی کام نپٹا لوں۔ یہ نماز کو اس اینگل سے دیکھ کر ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا، نماز کو قائم کر کے دیکھیے گا، آپ دیکھیں گے اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں واجب کر دی ہیں تو کسی اور کام کے لیے وقت نہیں بچتا، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو اہمیت دے کر دیکھیے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کر دیکھیے، ان کو اولیت دیجیے، ان کے وقفے میں دنیا کے کام نپٹائیے، آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے، مہینے 2 مہینے 40 دن میں آپ دیکھیں گے آپ کے دنیاوی کام خود بخود، دنیاوی ذمہ داریاں اور دنیاوی کام اللہ خود بخود کم کرنا شروع کر دے گا۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں میں کر رہی، آپ اس کو آزما کر دیکھیے۔ اگر آپ نے یہ جان لیا کہ میرا دن نماز پڑھنے کے لیے ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دن نصیب ہی نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے، اگر آپ یہ کر کے دیکھیں گے آہستہ آہستہ دنیاوی ذمہ داریوں سے آپ کو خلاصی ملتی چلی جائے گی، آپ کا رزق آسان ہو جائے گا، کام کم ہوگا، رزق زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیے نماز نے ذمہ داری کیا لی ہے، نماز آپ سے کام کم کروائے گی، محنت کم کروائے گی، لیکن رزق زیادہ دے گی، کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نماز آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر سے بہتر کرتی چلی جائے گی۔ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے، نماز کو اس طرح پڑھ کے دیکھیے کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ان عبادات کے دوران یہ اس کی انتہائی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں فجر سے ظہر کے بیچ میں وقفہ دیا ہے، ظہر سے عصر کے بیچ میں وقفہ دیا ہے، عصر سے مغرب کے بیچ میں اس نے ہمیں ٹائم دیا، ورنہ پیدا تو اس نے عبادت کے لیے کیا ان ٹائمنگز کو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، اس کا ایک نظام ہے کہ اس نے انسان کے لیے وقت مقرر کر دیا۔ پھر جب صبح وضو کریں گے، ظہر میں وضو کریں گے، عصر میں وضو کریں گے، یا ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں تو وضو کریں گے، تو دیکھیے ہم جب پورا دن وضو میں رہیں گے تو شیطان ہمارے قریب نہیں آ پائے گا، شیطان ہمارے قریب نہیں آ پائے گا تو ہماری زندگیوں سے بیماریاں ختم ہوں گی۔ بیماریاں شیطان کی طرف سے، زیادہ تر جو ہمارے معاشرے میں اس وقت لڑائی جھگڑے، آپس میں حسد بغض، یہ شیطان کی طرف سے، لیکن شیطان بھی تب ہی یہ چیزیں ڈال سکتا ہے ہمارے بیچ جب ہم اسے سپیس دیتے ہیں، جب ہم اسے جگہ دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اپنی زندگی کی اس جگہ کو نماز سے بھر دیں تاکہ وہاں شیطان داخل نہ ہو سکے۔ رشتوں میں پریشانیاں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے، گھروں میں مسائل، بیماریاں، رزق کی تنگیاں، یہ سب نماز نہ پڑھنے کی۔ نماز اپنے آپ میں اسم اعظم ہے، اور نماز اس کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ نماز کے بغیر کوئی اور وظیفہ قبول نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں ہمارا رزق نہیں ہے، جی ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، آپ دیکھیے اگر آپ انہیں کہیں گے کہ نماز کی پابندی کرو، وہ برا مناتے ہیں لوگ، جبکہ نماز ہی آپ کو ان مسائل سے نکالے گی۔ جو لوگ وظیفے مانگتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی وظیفہ، نماز نہ پڑھنے والے کا کوئی بھی وظیفہ قبول نہیں ہوتا، اثر نہیں کرتا۔ نماز اپنے آپ میں اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ چھٹے امام سے ایک انہوں نے شاید چھٹے امام سے ہی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ 2-3 وظائف ایسے ہیں اس کائنات میں جن میں ہر مسئلے کا حل ہے۔
اور ان میں سے آپ نے فرمایا کہ پہلا وظیفہ نماز ہے۔ ابھی دیکھیے نا کتنی پیاری بات ہے کہ نماز ہم پر واجب ہے، ہم نے پڑھنی ہے کیونکہ واجب ہے، ہم کوئی احسان نہیں کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ اس کے بدلے عطا کر رہا ہے، ہماری دنیا کی زندگی بہترین ہو رہی۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر ہم نماز کو اس نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ، تو نماز کو پورا سال قائم کرنا ہے، صرف رمضان میں ہی نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قائم کرنے۔ اور قائم کس طرح؟ کیونکہ جب آپ اسے اپنی زندگی پر لاگو کر لیں گے، جب آپ کے پورا دن 5 وقت کی نمازیں پوری ہوں گی، تو آپ کی زندگی بالکل شیطان سے محفوظ ہو جائے گی۔ شیطان سے محفوظ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے بیماریاں بھی دور، پریشانیاں دور، رزق کی تنگی دور، لڑائی جھگڑے، ہر طرح کی پریشانی وہ آپ کی زندگی۔ تو بس یہی کہنا تھا، یہی چھوٹے چھوٹے نقطے کچھ آپ لوگوں کی خدمت میں، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنے تھے، اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ 2-3 چیزیں کہ نماز اور باقی چیزیں جو ہیں، ہم نے نماز سے وقت نکال کے اپنے دنیا کے کام کرنے ہیں، نماز کے گیپ میں سے، دنیا کے کاموں میں سے نماز کے لیے وقت نہیں نکالنا۔ اگر اس طرح کریں گے تو پھر نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھ پاتے ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں اور نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ نماز کو اہمیت دے کر دیکھیے، یہ آج میں اس پلیٹ فارم سے یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ نماز کو اہمیت دے کر دیکھیے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی دنیاوی ذمہ داریاں کم ہونا شروع ہو جائیں، رزق بڑھنا شروع ہوگا اور دنیاوی ذمہ داریاں کم ہوتی جائیں گی۔ لوگوں کو یہ اصل نقطہ ہی نہیں معلوم، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو واجب قرار دیا، اور وہ بھی 5 وقت، کیونکہ ہماری نماز نے ہماری یہی دنیا سنوارنی ہے۔ نماز ادھر دنیا ہی کے لیے فائدہ ہے، اسی دنیا کے لیے فائدہ، تو اسی دنیا میں پڑھنے کو اسی لیے کہا گیا۔ پروردگار ہمیں نماز پڑھنے کی بلکہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہماری اس کوشش کو، اگر کوئی ایک بھی انسان سن کر اس کے دل میں، اس کے دل تک، اس کی روح تک ہماری یہ بات پہنچ جائے، اگر کوئی ایک بھی شخص اس طریقے سے عمل کرنا شروع کر دے اور نماز کو قائم کر لے، تو ہماری بخشش کا یہی وسیلہ ہے۔ پروردگار آپ سب کی جو سن رہے ہیں، سب کے دل میں جو جو جائز حاجات ہیں، پروردگار سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار ان سب کے جو جو مرحومین ہم سب کے دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کی اس جہان میں درجات بلند فرمائے، اور پروردگار اس رمضان کے مہینے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی ہمیں بخشش نصیب فرمائے، اور ہماری تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خصوصاً جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو پروردگار نماز پڑھنے کی اور نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔